ٹھیک ہے. اچھا، ہم بہت بڑی بڑی فلم ایکٹرز کی بات کی، ایکٹریسز کی طرف آتے ہیں. جب ایک فلم ایکٹریس سب کچھ چھوڑ کر، کام چھوڑ کر بھی ایون کے ایک بندے سے تعلق بناتی ہیں، شادی کرتی ہیں، تو اس کے باوجود اس کو آپ دیکھتے ہیں فیلئر میرج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. جی تو یہ خواتین کے لیے کیا، آپ نے خود بتایا کہ شوبز کی خواتین کی عادت ہوتی ہے کبھی کسی سے تعلق کبھی کسی سے تعلق، ایسا آپ نے کہا. جی تو کیا کہتے ہیں، کیا یہ عادت ہی شوبز خواتین کے گھر نہیں بسنے دیتی؟ نہیں، یہ جو ہے نا تعلقات ادھر سے ہو جانا ادھر سے ہو جانا، اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لڑکی اتنے آدمیوں کو دل دیتی ہے. میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ وہ ایک مجبوری ہوتی ہے کہ جو شعبز میں آتی ہے اس کا ایک ایم ہوتا ہے. کام کی بعض بھوک کی تو میں. ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے. بعض کو ایک شوق ہوتا ہے بڑا بننے کا. اب اس میں ان کو پتہ ہے کہ میں یہ ڈائریکٹر ہے، یہ رائٹر ہے، یہ مجھے کام دے سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ دوستی کر لیتی ہیں. یہ دل سے دوستی نہیں، تو میں نے آپ کو بتایا یہ کاروبار ہوتا ہے. وہ کاروبار ہوتا ہے، وہ 2 مہینے چلے، 3 مہینے چلے، 4 مہینے وہ چلتا ہے. جس وقت وہ اپنے مقام پر پہنچتی ہیں تو پھر وہ اپنے دل سے بات کرتی ہیں. ایک جب وہ بلیک میل ہوتی ہیں، وہ اس وقت ہوتی ہیں جب ان کا مقام نہیں ہوتا. اس کو میں نہ تعلق کہتا ہوں، اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پیار ہے. وہ ایک ان کی ضرورت ہے، مصلحت ہے، مجبوری ہے، اور گیو اینڈ ٹیک ہے. ٹھیک ہے. پیار کرتی ہیں جس وقت اب اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہیں، جب سپر سٹار ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ اپنی چوائس ہوتی ہے ان کی کہ میں اس آدمی کے پاس جاؤں یا اس آدمی. اس کے بعد وہ دل سے پیار کرتی ہیں اس مرد کو، دل سے شادی کرتی ہیں، اور دل سے اپنے گھر کو بسانا بھی چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. اب 2 پرابلم کریٹ ہوتے ہیں وہاں، کہ جو مرد ان سے شادی کرتے ہیں وہ نہ تو ان کو یہ ہے کہ ایسی کوئی لڑکی نہیں ان کو ملتی، صرف وہ شہرت کو انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ان کے لیے یہ فخر کی بات ہوتی ہے کہ میں سپر سٹار لڑکی ہے، وہ میرے گھر میں ہے، میں اس کا شوہر ہوں. محفل میں جاتے ہیں، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. یہاں تک وہ انجوائے کر کے شادی کر لیتے ہیں. شادی کے بعد دونوں میں ایک گڑبڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ لڑکی جس نے شادی کی ہے وہ ایک پروٹوکول سے نکل کے بند ہوگی کمرے میں. ٹھیک ہے. وہ جب اسٹوڈیو میں جاتی ہے تو ساری دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ بھی یہ بھی آٹوگراف، یہ وہ تصویریں، پیار بھری نظریں، یہ وہ سارا کچھ انجوائے کرتی ہے. کمزوری ہے انسان کی، اور خاص طور سے لڑکی کی، کہ لوگ اس سے چاہیں. جس وقت وہ ایک گھر میں رہ جاتی ہے تو وہاں وہ چیز تو ختم ہو جاتی ہے. جب ختم ہوتی ہے تو وہاں ساس ہوتی ہے، وہاں نندیں ہوتی ہیں، وہاں باقی رشتہ دار ہوتے ہیں. اب کوئی بات کرتے اچھا بیاہ کے لے، اچھا ٹھیک ہے، یہ تو وہ نال سی، یہ کی بیاہ کیتا. اب اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو وہ عورت جو ہے وہ اندر سے ڈسٹرب ہونا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے، پھر مختلف لوگوں کے فون بھی آتے ہیں. مثلا اگر میری کوئی میری ہیرون رہی ہے اور اس کی شادی ہوگی تو صاحب سر میں بھی فون کروں گا، بھائی کیسے حال ہے. بے تکلفی تمہارے اندر، میں کو یہ نہیں ہے کہ کوئی تعلقات ہے خدا نہ خاصا. وہ پھر جب باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ مرد سوچنا شروع کر دیتا ہے، اچھا وہ فون کیوں آیا سی. اب چونکہ ذہن میں ہوتی ہے نا کہ اس کے ساتھ بھی کبھی تھی، یا حالانکہ تعلقات نہ بھی ہوں، بعض دفعہ ایسے بھی مشہور ہو جاتا ہے نا. ادا کیوں فون آیا سے، ہوں ادا کیوں فون آیا، تو کیوں اٹینڈ کیتا. اب وہ کہتی جب وہ فون آیا آگے بھی آتے یہ وہ بہرحال یہاں سے بک بک شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ لڑکی جو ہے اس کو ایک دم ہوتا ہے کہ میں نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑا. ٹھیک ہے. اور میں اس کے لیے کمرے میں بند ہو گئی. اور وہ جو مرد ہے وہ پھر کہیں اور شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فیلئر ہو جاتی ہے. پرائڈ آف پرفارمنس اتنے سال کام کیا اور اس کے باوجود نہ مل سکا، کیا کہنا چاہیں گے؟ کون لوگ ہیں جو کرائٹیریا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسے پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے، کسے نہیں ملنا چاہیے؟ آج کے کئی نیو ینگ لڑکے لڑکیوں کو مل چکا ہے اور ناصر ادیب صاحب کو ابھی نہیں ملا. دیکھیں جی، اس میں تھوڑی سی میں آپ کو تصحیح کر دوں کہ پرائڈ آف پرفارمنس مجھے ملا 2019 میں جب آپ کی شادی ہوئی. لیکن پرائڈ آف پرفارمنس مجھے پتہ کہاں سے ملا؟ سندھ حکومت سے. ٹھیک ہے. گلہ مجھے پنجاب سے ہے. کہ بات یہ ہے کہ سندھی تو مجھے جانتے نہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس آدمی نے میرا نام ریکمینڈ کر دیا. آپ یقین کریں، نہ میرا کوئی واقف، نہ کوئی بیوروکریٹ وہاں کا واقف، کوئی بندہ واقف نہیں. تو میں آج تک بھی سوچ رہا ہوں کہ یار وہ کون بندہ ہے جس نے میرا نام بھیج دیا، کہیں غلطی سے تو نہیں بھیج دیا. مجھے مل گیا. مجھے یہ توقع تھی کہ مجھے ویشی جٹ کے بعد ایوارڈ ملنا چاہیے تھا، پہلی فلم کے بعد، کیونکہ میری وہ فلم تھی جس نے پاکستان فلم انڈسٹری کا پورا سائشہ بدلا. بالکل.
اور آج بھی وہ فلم دیکھیں، ویشی جٹ جیسی فلم آج بھی نہیں ہے پنجابی کی کوئی. ایک ویشی جٹ، ایک میلہ. پھر میں سوچتا تھا کہ مولا جٹ کے بعد ملے گا، وہ بھی نہیں ملا. پھر میں نے سوچا میلہ کے بعد ملے گا، پھر نہیں ملا. پھر سوچا انسانیت کے دشمن لکھی ہو، پھر ملے گا، پھر بھی نہیں ملا. پھر سوچا یہ آدم ملے گا، وہاں سے نیشنل ایوارڈ ملا، لیکن پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملا. پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ناصر دیب ہر روز بولا جاتا ہے، ہر روز یاد کیا جاتا ہے. ایک دن میں نے 79 کے بعد ایسا نہیں دیکھا جس دن میرا ذکر نہ ہوا ہو.